سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، گواہی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے، اس کو اپنی ان بنیادوں پر اسلام کی عمارت کو استوار کرنا ہے، اور اگر ان میں سے کسی چیز کو ترک کرتا ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کرنا چاہیے کہ جس کے پاس بنیاد نہ ہو اس پر عمارت استوار نہیں ہو سکتی ہے۔ ان بنیادوں میں سے اللہ کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا حق ادا کرنا، یہ بھی ایک اہم بنیاد ہے۔ اور قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ عز و جل نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ نماز یہ بدن کا اللہ سے تعلق، جسم اور روح اس کی توانائی کے لیے اللہ کے سامنے بندگی میں جھک جانے کا نام ہے، جبکہ زکوٰۃ جو اللہ عز و جل نے دنیا میں اسباب، وسائل، یہ دنیا کی آسائشیں دی ہیں، دنیا کی ثروت دی ہے، اس میں اللہ کا حق ادا کرنا، یہ مال کا حق ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ تو یہ بنیادی اللہ کے حقوق بیان کردہ جو اسلام کے ہیں، اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ ان دونوں کو الگ کرنا، ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، بہت سے افراد ایسے ہوئے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کا دیا کرتا تھا، آج نہ دے، اس کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اول خلیفہ، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بعد میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ عز و جل نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو کھول دیا، اور پھر مجھ پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ حق یہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا یہ کسی لحاظ سے درست نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تلوار کو بے نیام کرتے ہیں جو زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت
دین اسلام میں بنیادی طور پر اس کا کردار، وہ ہمارے سامنے یہ بات آشکار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جنت کی بشارت دی۔ کس طرح؟ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، بدو عرابی تھا، دیہات دور گاؤں سے آنے والا، آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں جس پر چلنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی، رمضان کے روزے رکھنے، جو اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہے وہ ادا کرنی، جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے۔ اس وقت ابھی حج کی فرضیت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ وہ شخص یہ بات کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آپ نے فرمایا ہے میں ان فرائض پر پوری پابندی کروں گا، اس پر زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ پلٹا، واپس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء کو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ جنت والوں میں سے کسی شخص کو دیکھے، فرمایا فلینظر الی ھذا، وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ جو شخص دین کے اسلامی بنیادی اعمال کو اختیار کرنے کا عزم کرتا ہوا اس پر کاربند رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ زکوٰۃ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی اس پر وبال ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے بنیادی حکم اس پر عمل نہیں کیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر اللہ عز و جل قحط سالی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ قحط سالی، حالات کی تنگی، معیشت، اس کا کمزور ہو جانا، انسان کے لیے اسباب وسائل کی قلت پیدا ہونا۔ آج بڑے سارے لوگ اپنی معیشت کی تنگی کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ نہیں، اگر مجموعی طور پر جو قوم زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہیں ہوتی ان پر قحط سالی مسلط ہوتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسے مجموعی طور پر مسلمان ہونے کے ناطے ہم مسلمانوں کو اس زکوٰۃ کے فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی حسن قرار دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو شخص اپنے مال کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت آ گئی۔ لعنت کا معنی ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ نبی الاسلام کی بد دعا جس کے نصیب میں آئی، جس کے لیے نبی الاسلام کی دی ہوئی بد دعا جو ہے نا وہ اس پر لاگو ہو گئی، اس دنیا میں اس سے بد نصیب، بد قسمت کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ دنیا میں وبال ہے، دنیا میں وبال ہے، اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی، اس میں بالکل کسی قسم کی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، کہ دنیا میں بھی باعث وبال ہے اور آخرت میں بھی وبال ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو سونا اور چاندی، یہ دنیا کے اسباب وسائل عطا فرمائے، اور اس نے اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کل قیامت کے دن یہ سونے اور چاندی
کو تختے بنا کر ان کو آگ پر جہنم کے اندر دہکایا جائے گا۔ پھر ان دہکتی ہوئی سونے اور چاندی کی تختیوں کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کی پشت پر داغا جائے گا، پھر دوبارہ گرم کیا جائے گا، پھر لگایا جائے گا، اور فرمایا یہاں تک کہ وہ دن اسی طرح مکمل ہوگا، اور فرمایا اس دن کی مدت 50,000 سال ہے۔ اللہ اکبر، یعنی قیامت کے 50,000 سال کا دن وہ سونے اور چاندی جو اللہ نے دیا حق ادا نہیں کرتا، اس کا زکوٰۃ نہیں دیتا، 50,000 سال تک اس اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر نتیجہ جو نکلے گا وہ صاف اور شاندار تو نہیں نکل پائے گا۔ یہ میدان محشر کی بات، اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساتھی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ ہے کسی کے پاس تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اونٹ دیے اور وہ نصاب کو پہنچتے ہوں جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، لیکن اس نے اونٹوں میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی اس بندے نے، میں کل قیامت کے دن اس شخص کو ایک چٹیل میدان کے اندر الٹا لٹایا جائے گا، اوندے منہ، پھر جتنے اونٹ ہیں سارے وہاں پہ حاضر کیے جائیں گے جن کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، پھر ایک ایک اونٹ کو بڑا فربا، موٹا، عظیم الجثہ بنا دیا جائے گا، پھر ایک ایک کر کے اونٹ اس بندے کو آ کے کاٹیں گے، اس کو روندیں گے، پھر دوسرا اونٹ، پھر تیسرا، پھر تسلسل یہ جاری رہے گا، فرمایا یہاں تک کہ وہ سارا دن گزر جائے، اور فرمایا وہ دن 50,000 سال کا دن ہے۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیوں کے متعلق بات کہی، بکریوں کے متعلق یہ بات کہی کہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی، جو اللہ عز و جل نے حق مقرر کیا ہے نہیں دیتا، تو میدان محشر کے اندر قیامت کے دن 50,000 سال تک اس کو اس اذیت سے دوچار کیا جائے گا۔ اس سے زکوٰۃ نہ دینا دنیا میں بھی باعث وبال ہے اور آخرت میں بھی باعث وبال ہے۔ انسان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بے برکتی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور کل قیامت کے دن کی پریشانیاں، صعوبتیں، عذاب بھی اس بندے کے لیے۔ اور جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے ہر خوشی سے دیتا ہے، ٹال مٹول سے کام نہیں لیتا، فراخ دلی سے دیتا ہے، اس بنا پہ دیتا ہے کہ مالک نے مجھے مال دیا ہے، اس مالک کی راہ میں دینا ہے، مالک اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل اس کو برکات سے نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کی طرف عامل بنا کے بھیجا، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کے لیے وہاں پر میں گیا، وہاں اس علاقے والوں سے زکوٰۃ وصول کی، تو مجھے بتایا کہ آگے ایک شخص اور بھی ہے جو دور ڈیرے پر کہیں رہتا ہے، اس کے پاس بھی کچھ جانور ہیں، دیکھو ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ مل جائے زکوٰۃ کا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا، اس شخص سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس کو کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ قاصد ہوں۔ اس نے کہا مرحبا برسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے قاصد کو خوش آمدید۔ بڑا خوش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اور نمائندہ آیا ہے، کیسے آنا ہوا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اتنا مال جس کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کا حق زکوٰۃ ادا کرنی۔ اس نے کہا بڑی خوشی سے، یہ میرا جانوروں کا ریوڑ ہے، اس میں داخل ہو جائیں۔
اس کو گن لیں، جو زکوٰۃ بنتی ہے نکال لیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ریوڑ میں داخل ہوئے، جانوروں کو شمار کیا، اور شمار کرنے کے بعد 1 سال کی اونٹنی بنت مخاص، اس کی زکوٰۃ بنتی تھی، وہ اونٹنی جو 1 سال کی ہے، سال مکمل ہو چکا، اس کو لے کے باہر آئے اور کہا کہ یہ آپ کے مال میں سے یہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ نبی الاسلام کا نمائندہ پہلی دفعہ آیا ہے، اور پہلی دفعہ ہی وہ جو لے رہا ہے وہ تو 1 سال کی اونٹنی ہے، جو نہ دودھ دیتی ہے، نہ کھیتی باڑی کے کام آتی ہے، نہ سواری کے کام آ سکتی ہے۔ اس شخص نے کہا بھائی ٹھہر جو 1 منٹ، ابھی ٹھہر جو، اپنے ریوڑ میں گھسا اور 3 سال کا بھرپور جوان اونٹ جو ہے وہ ریوڑ سے باہر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ یہ آپ میری طرف سے یہ لے کے جائیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جو زکوٰۃ کا حق بنتا ہے وہ اتنی ہی زکوٰۃ لینی ہے، اس لیے آپ کے مال میں سے یہ حق بنتا ہے وہ میں نے نکال لی ہے۔ وہ کہا میں اپنی خوشی سے دیتا ہوں، ادھر سے اصرار ہوتا ہے، ادھر سے انکار ہوتا ہے۔ بالآخر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے بات کہتے ہیں کہ بھائی 1 سال کی جو اونٹنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ میں رکھتا ہوں، آپ اپنے 3 سال کا جو جانور ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق کام کر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا کہ زکوٰۃ بنتی ہے 1 سال کی اونٹنی، وہ میں نے نکالی، لیکن یہ اصرار کرتا ہے کہ یہ جانور چھوٹا ہے، یہ کسی کام نہیں آ سکتا، نبی الاسلام کا نمائندہ پہلی دفعہ آیا ہے، اس لیے میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ بھرپور جوان جانور ہو، وہ میں دوں نبی الاسلام کے نمائندے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی خوشی سے جانور دیتا ہے، جو اپنی خوشی سے زیادہ دیتا ہے، آپ اس سے وصول کر لیں۔ وہ شخص راضی ہوا، خوش تھا وہ پہلے ہی، مزید خوش ہوا کہ میری دی ہوئی زیادہ کیفیت کے ساتھ اونٹنی اور اونٹ جو ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے، جانور قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 سال کی اونٹنی واپس کی، وہ 3 سال کا جانور لے لیا، وہ شخص واپس لوٹ گیا۔ چند سال کے بعد سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے دوبارہ جو ہے نا وہ اس علاقے کی طرف عامل بنا کے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے بھیجا۔ زکوٰۃ وہاں میں اکٹھا کر رہا ہوں تو مجھے وہ شخص یاد آیا جس نے اپنی خوشی سے 1 سال کے بجائے 3 سال کا جانور دیا تھا، اونٹ وہ دیا تھا۔ کسی نے اچھا برتاؤ کیا ہونا، کسی نے اچھا رویہ اپنایا ہو، وہ شخص یادوں سے محو نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نیکی ہو، کسی سے تعلق ہو، کسی کے ساتھ واسطہ ہو، اپنا رویہ شاندار رکھیں۔ یہ رویہ انسان کو دوسرے کی یاد میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں زندہ رکھتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس شخص کے پاس گیا، ملاقات ہوئی، وہ خوش ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، زکوٰۃ کو لینے کے لیے آیا ہے۔ کہا یہ میرا ریوڑ ہے، گن لو اور اس میں جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ لے لو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جانور شمار کرتے ہیں، اور اس سال پتہ کتنی زکوٰۃ بنی اس کی؟ اس سال اس کی 3 سال کے جوان اونٹ اس بندے کی زکوٰۃ بنی، چند سالوں کے اندر، کیونکہ تقریباً 25 سے 35 اونٹ ہوں تو 1 سال اونٹنی جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور جب 46 سے لے کر 60 تک ہوں تو پھر 3 سال کے اونٹ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس شخص نے 25 اونٹوں کی زکوٰۃ بنتی تھی، لیکن اس نے 50 اونٹوں کی زکوٰۃ دی، خوشی سے دگنی دی زکوٰۃ۔
اور اللہ عز و جل نے اتنی اس کو برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ چند سالوں کے اندر جو 25 یا 30 اونٹ تھے اس کے پاس، اللہ عز و جل نے اتنے اونٹ اس کے ریوڑ کو زیادہ کر دیا، اونٹوں کے ریوڑ کو، کہ چند سالوں کے بعد 30 اونٹ جو ہیں 3 سال کے، وہ اس کے مال کی زکوٰۃ بنی، اتنے اللہ عز و جل نے اس کے اونٹ زیادہ کر دیے۔ دنیا میں برکات ہے، خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے یا خوشی سے زیادہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، اللہ عز و جل اس کو برکات سے نوازتے ہیں۔ یہ دنیا میں برکات ہے، یہ دنیا میں اللہ عز و جل کی عنایت اور فضل ہے جو مالک الملک عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ وصول کریں اور اس کے ساتھ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، انسان کی روح، اس کا عمل، اللہ عز و جل اس میں تزکیہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ عز و جل قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو ارادہ تمہارا اللہ کے چہرے کی دید ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی مالوں کو بڑھانے والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے، تو اللہ عز و جل ان کے مالوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں برکات ہے، زکوٰۃ دینے کی دنیا میں برکات ہے۔ اور آخرت میں جو ابتدا میں نے حدیث احباب کے سامنے بیان کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کو نقل کیا، وہ ساتھی نے سوال کیا مجھے عمل بتائیں جس پر عمل کرنے کی وجہ سے، کوئی کام بتائیں جس پر عمل کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں داخل ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کیجیے، نماز ادا کریں، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم ہے یہ عمل کروں گا ایسے ہی۔ تو وہ جب واپس پلٹا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میں کوئی جنتی دیکھوں تو اس جانے والے شخص کو دیکھ لے۔ اللہ عز و جل زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں برکات سے نوازتے ہیں، اور زکوٰۃ وہ فریضہ ہے، اگر اس کو نہ ادا کیا جائے دنیا میں بھی وبال ہے، آخرت میں بھی وبال ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اور ہمیں اسلام کی جو بنیادیں ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ عز و جل ان بنیادوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو سب سے پہلی بات ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بنیاد پر ہی آگے ساری عمارت استوار ہوتی ہے کہ اسلام میں داخل ہو کر یہ 4 چیزوں کو اپنایا جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اللہ عز و جل اس پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ عز و جل اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اس کی برکات وہ مالک ہمارے مقدر میں فرمائیں۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔